بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، اس کے بہت ثمرات، بہت برکات ہیں۔ آج درود ابراہیمی کا ایک میریکل شیئر کر رہی ہوں، ایک جرنی شیئر کر رہی ہوں۔ ایک انڈیا سے ہماری بہن ہے، انہوں نے اپنی جرنی بھیجی ہے۔ آپ دیکھیے کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ کریم کیسے کیسے نوازتا ہے، کیسے غیب سے کام بناتا ہے۔ تو یہ خاتون بتاتی ہیں کہ درود ابراہیمی تو میں بچپن سے ہی پڑھ رہی ہوں، مطلب اپنی شادی سے پہلے ان کی زندگی کا معمول یہی رہا کہ نماز پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا ہے۔ انہیں پڑھائی کا بے پناہ شوق تھا اور کہتی ہیں کہ میں درود شریف پڑھتی رہتی تھی، کبھی تسبیح پر نہیں پڑھا درود شریف۔ بتاتی ہیں کہ میں ہمیشہ اپنی فنگرز پہ پڑھتی تھی، انگلیوں پہ پڑھتی تھی، اور میں نے کبھی گن کر نہیں پڑھا۔ کہتی ہیں انگلیوں پر پڑھنے کے لیے میں نے سن رکھا تھا کہ قبر میں یہ روشن ہو جاتی ہیں اگر ہم انگلیوں پہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو اس لیے میں ان لمیٹڈ درود شریف پڑھتی رہی اور بے پناہ درود شریف سے مجھے محبت تھی اور درود ابراہیمی پڑھتی تھی۔ کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے تک اپنی نماز، اپنے ذکر و اذکار، درود شریف اور اپنی پڑھائی، بس یہی زندگی کا محور تھا۔ اور کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے میری زندگی کے تمام کام بنتے چلے گئے، کبھی کوئی چیز ناممکن نہیں رہی۔ کہتی ہیں میرا ایڈمیشن ہوا، میں نے ماسٹرز کیا، تو جہاں سے مجھے ماسٹرز کرنا تھا وہاں ایڈمیشن ہونا ناممکن بات تھی، سیٹس بھی بہت کم تھیں، لیکن اللہ کریم نے درود ابراہیمی کی برکت سے میرا وہاں ایڈمیشن کرا دیا۔ اور بتاتی ہیں کہ میری کوئی پرفارمنس اتنی اچھی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا۔ مزید بتاتی ہیں کہ پی ایچ ڈی کے لیے میں نے انگلش لٹریچر میں اپلائی کیا تو وہاں صرف 5 سیٹ تھیں اور وہاں پی ایچ ڈی میں بھی میرا ایڈمیشن ہو گیا الحمدللہ۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ ایڈمیشن بہت مشکل سے ملتا، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے اور درود ابراہیمی کی برکت سے میرا پی ایچ ڈی میں بھی ایڈمیشن ہوا۔ کہتی ہیں یہ سب جو کچھ ہوا میری زندگی میں درود ابراہیمی کی برکت سے ہوا، اور درود ابراہیم میں پڑھتی رہتی تھی، لیکن مجھے اس کی فضیلت کا اتنا نہیں پتہ تھا کہ اس کی کیا کیا فضیلت ہیں، کیا کیا برکات ہیں۔ میں نے آپ کی ویڈیو سنی تب مجھے پتہ چلا کہ درود ابراہیمی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی کتنی زیادہ برکات ہیں، تو میرے شوق میں اور اضافہ ہوا اور میں نے مزید شوق سے، محبت سے لاتعداد درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی فنگرز پر ہی سے پڑھتی رہی۔ کہتی ہیں کہ میری تعلیم جو ہے بغیر اسباب کے، بغیر سورس کے مکمل ہوئی، اور یہ سب درود ابراہیمی کی برکت سے ہوا۔ پھر بتاتی ہیں کہ ان کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد جو ہے ان کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں رہی، شادی ہو کے دوسرے شہر آئیں، کرونا پیریڈ آ گیا۔ کہتی ہیں اس پیریڈ میں فائنینشیل کنڈیشن بہت ورس ہو گئی، میرے ہسبینڈ کا کوئی کام کاج نہیں تھا اور ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، ایسے معاملات بھی ہوئے، اور اس وجہ سے جو ان کی باڈی کا پورا بلڈ بھی ختم ہو گیا اور بہت ورس کنڈیشن تھی۔ تو انہوں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، ان کی کانٹریکٹ کی جاب ہو گئی جو کہ ان کے گھر سے کافی دور تھی، تو یہ ہاسٹل میں رہتی، وہاں ان کو رہائش کا انتظام بھی تھا اور فوڈ کا بھی۔ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ دیے، بتاتی ہیں انہوں نے کوئی ایگزام دیا گورنمنٹ جاب کے لیے، وہ کلیئر بھی ہو گیا، لیکن ان کا وہ کام نہیں بنا، اس جاب پہ کیس وغیرہ چل گیا اور اس جو بھی ویکینسی تھی وہ چیز نہیں ہوئی۔ کہنے لگی پھر انہوں نے ایک اور جگہ اپلائی کیا، وہاں بھی نہیں ہوا، تو بہت پریشان تھی۔ کہنے لگی کہ شادی کے بعد جو ہے نا زندگی چینج ہوتی ہے، لائف میں نئی چیزیں آتی ہیں، تو میں ان میں انوالو ہو گئی تھی اور میرا درود شریف اور نماز وغیرہ آلموسٹ ختم ہو گیا تھا۔ ہاسٹل میں رہتی تھی تو ایک غفلت کی لائف تھی میری، اور وہ جو چیز پہلے تھی شادی سے پہلے، محبت تھی درود شریف کی، نماز کی پابندی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ کہنے لگی میں اتنا روتی، اللہ سے اتنا شکوہ کرتی کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری زندگی کے کام کیوں نہیں بن رہے ہیں، میری جاب نہیں ہو پا رہی، میرا ایگزام کلیئر نہیں ہو پا رہا، میرا ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوا، حالانکہ مجھے بہت امید تھی کہ ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا۔ کہتی ہیں بہت پریشان تھی، تو کانٹریکٹ کی جاب بھی کر رہی تھی، گھر سے بھی دور تھی، انہی دنوں ان کے پیرنٹس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو بتاتی ہیں کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اب میں درود ابراہیمی نہیں پڑھتی، اور وہ رغبت نہیں رہی درود شریف کی، نماز کی، اس وجہ سے لائف میں اتنی پرابلمس ہیں۔ تو کہتی ہیں میں نے پھر سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو عصر سے مغرب کے درمیان میری روٹین یہ تھی کہ اگر بتی جلا کر جائے نماز پر بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھتی رہتی اور روتی رہتی، اور اللہ سے کہتی کہ آپ مجھے کیوں نہیں دیں گے، آپ مجھے ضرور دیں گے درود ابراہیمی کی برکت سے، میرے یہ مسئلے ہیں، یہ حل کر دیں۔ اور کہتی ہیں کہ موبائل میں اپنی تصویر نکال لیتی خانہ کعبہ کی، مدینہ شریف کی، اسے دیکھتی جاتی، روتی جاتی اور درود شریف پڑھتی جاتی اور دعائیں کرتی جاتی اور تصور بناتی رہتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، خانہ کعبہ کا، مدینہ شریف کا، کہ میں وہاں ہوں اور درود شریف پڑھ رہی ہوں۔ کہتی ہیں کہ اس طریقے سے میں کرتی رہی۔ ایک کانٹریکٹ کی جاب تو میری چل رہی تھی، پھر دوبارہ سے جو ہے ان کا جاب وغیرہ کا کوئی پروسیس تھا، وہاں انہوں نے ریٹن ٹیسٹ دیا اور یہ کوالیفائی کر گئیں۔
کہتی ہیں کہ جہاں پہلے میں نے ٹیسٹ دیا تھا میری تیاری بہت اچھی تھی، لیکن وہ میرا کلیئر ہونے کے باوجود بھی کیس وغیرہ چلا، وہ جاب نہیں ہوئی. اور جب میں نے اس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا تو گورنمنٹ جاب کے لیے، تو ریٹن ٹیسٹ ہوا، میں کوالیفائی کر گئی. کہتی ہیں کہ پچھلے سال رمضان کی بات ہے، چاند رات تھی، اور تب جو ہے میرا رزلٹ اناؤنس ہوا، اور اس وقت میں موبائل میں سلام پڑھ رہی تھی. تو میری جو روم میٹ تھی انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ آپ کا جو ہے یہاں پر ٹیسٹ کلیئر ہو گیا ہے. کہتی ہیں میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا، اور یہ سب کچھ درود ابراہیمی کی برکت سے تھا. بتاتی ہیں جبکہ اس بار میری ٹیسٹ کی تیاری اتنی اچھی نہیں تھی. پہلے جو میں نے ٹیسٹ دیا تھا جاب کے لیے، اس کے لیے میری بہت اچھی پریپریشن تھی، لیکن اس سے میرا نہیں ہوا، اور درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے میرا اس بار یہ ہو گیا. کہتی ہیں میں نے یہ نہیں پتا تھا مجھے کہ درود ابراہیمی پڑھ کر ہدیہ بھی کرنا ہوتا ہے. آپ کی ویڈیوز میں سنا تو ہدیہ کرنا بھی شروع کر دیا الحمدللہ. اور پھر ایسا ہوا کہ میرا فائنل سلیکشن ہوا، انٹرویو بھی ہو گیا، اور جو ہے الحمدللہ میری گورنمنٹ جاب ہو گئی. ورنہ انڈیا میں مسلمس کے لیے گورنمنٹ جاب ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. تو کہتی ہیں میں نے درود ابراہیمی 1.25 لاکھ پڑھنے کی نیت کی، اور پھر میں نے گن کر پڑھنا شروع کیا. اس سے پہلے تو میں فنگر سے پڑھتی تھی، کاؤنٹ نہیں کرتی تھی، اور اب تقریباً 39,000 درود ابراہیمی میں ورد کر چکی ہوں، اور میں گن کر پڑھتی ہوں. ایک ڈائری رکھی ہوئی ہے، اس میں نوٹ کرتی جاتی ہوں ڈیلی کا کہ میں نے کتنا درود شریف پڑھا، اور میں درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی ہوں. تو الحمدللہ پڑھائی بھی کرتی رہی، جاب بھی کر رہی ہوں. کانٹریکٹ پر جاب کری تھی جب میں دوسری والی، اور میرا جو ہے وہ ممبئی میں انٹرویو تھا، انٹرویو دیا، اور میرا فیب میں رزلٹ آیا الحمدللہ، میرا نام لسٹ میں آ گیا، اور نومبر میں میری جاب کنفرم ہو گئی. تو کہتی ہیں کہ یہ وہ عالم ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں درود شریف پڑھ رہی تھی، سلام پڑھ رہی تھی، اور جو ہماری کمیونٹی ہے جہاں میں ہاسٹل میں رہ رہی تھی، وہ پورا جو ہے وہاں کا ماحول جو ہے وہ نان مسلم ماحول ہے. تو کہتی ہیں کہ میں اپنے کمرے میں ہی اگربتی وغیرہ جلا کر سلام پڑھتی ہوں، اور جو ہے بہت دل سے محبت سے پڑھتی ہوں. اور جب میری روم میٹ نے مجھے بتایا کہ میرا رزلٹ آ گیا ہے اور میں جو ہوں کلیئر ہو گئی ہوں، تو بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنی خوشی کا عالم تھا، وہ میرے لیے کتنی بڑی بات تھی. کہتی ہیں کہ میری پوسٹنگ بھی ہو گئی ہے الحمدللہ، جاب جوائن کر لی ہے میں نے، اور میری جاب جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کی جاب ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ میرا جو ہے جاب گورنمنٹ ہو گئی ہے. کہتی ہیں کہ پی ایچ ڈی کے بعد ایک ایگزام دینا ہوتا ہے، نیٹ کا ایگزام ہوتا ہے، اور سال میں وہ 2 دفعہ دینا ہوتا ہے. تو کہتی ہیں اس کے لیے بہت پڑھائی کرنی پڑتی ہے، ایکسٹرا کلاسز لینی پڑتی ہیں. تو کہتی ہیں میں نے کئی بار اس نیٹ کے ایگزام کے لیے اپلائی کیا، لیکن میں پیپر نہیں دے پاتی، بس فی سبمٹ کرا دیتی، فارم فل کر دیتی، لیکن جو ہے پیپر نہیں اٹیمپٹ کر پاتی کسی بھی وجہ سے. تو کہتی ہیں اس بار جب میں انٹرویو کے لیے آئی تھی نا، تو میں نے سوچا کہ میں یہ بھی دے دیتی ہوں ایگزام. اور میری کوئی تیاری نہیں تھی، مطلب بیسک نالج تھی، لیکن ایکسٹرا کوئی اسٹڈی نہیں کی، کوئی کلاس نہیں لی، اور میں نے نیٹ کے ایگزام کی فارم فل کی، اور جو ہے میں نے وہ اس بار ٹیسٹ دے دیا. کہتی ہیں کہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا، ایگزام بہت ٹف ہوتا ہے، لوگ 3 4 5 بار بھی دیتے ہیں تو بھی کلیئر نہیں ہو پاتا. اور الحمدللہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے میرا پہلے ہی اٹیمپٹ میں وہ ٹیسٹ کلیئر ہو گیا، ایگزام کلیئر ہو گیا. تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی. کہتی ہیں میں اپنے گھر آئی ہوئی تھی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ جب میں اپنے گھر آئی ہوں انٹرویو کے لیے، تو میں جو ہوں یہاں پر اپنا یہ نیٹ کا ایگزام بھی دے دیتی ہوں، تو ہو سکتا ہے یہ بھی کلیئر ہو جائے. تو کہتی ہیں اس طرح سے میرا یہ والا ایگزام بھی کلیئر ہو گیا. تو جتنی میری زندگی میں آسانیاں آ رہی ہیں درود ابراہیمی کی برکت سے آ رہی ہیں. اور جب میں درود ابراہیمی نہیں پڑھ رہی تھی تو میری زندگی کے تمام کام رک گئے، تمام چیزیں اٹک گئیں، تمام پریشانیاں میری بنتی چلی گئیں. تو کہتی ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب میری پوسٹنگ بھی ہو گئی ہے. اب بتاتی ہیں کہ میں جو ہوں اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے اپلائی کروں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ نیت ہے کہ جب تک میرا درود ابراہیمی 1.25 لاکھ کمپلیٹ ہوگا، تب تک انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ جاب بھی ہو جائے گی. تو اس کے لیے کہہ رہی تھی کہ آپ سب دعا کیجیے گا. تو کہتی ہیں کہ جب میرے کام نہیں بن رہے تھے، میں بہت پریشان تھی، درود ابراہیمی پڑھتی تھی، تو میں روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نام فاطمہ ہے، اور میں آپ کی امت کی بہت گنہگار بندی ہوں، سب سے گنہگار بندی ہوں، لیکن میرا نام فاطمہ ہے، مجھ پر نظر کرم کریں. اور میرا نام کے ساتھ جو ہے علیبہ لگتا ہے، اس کے اندر حضرت علی کا بھی نام آتا ہے جو کہ علم کا دروازہ ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نظر کرم کریں. تو کہتی ہیں بس میں درود شریف پڑھتی، اسی امیجنیشن کے ساتھ پڑھتی، اور اللہ کریم نے جو ہے مجھ پر خوب کرم کیا. اور کہتی ہیں کہ اب الحمدللہ میری جاب بھی اچھی ہو گئی ہے، اور میں یہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے بھی اپلائی کرنے والی ہوں، اس کی تیاری بھی کر رہی ہوں. تو بس دعا کریں کہ یہ ہو جائے. اور ایک بات اور یہ بتا رہی تھیں کہ جس ہاسٹل میں ان کی فرسٹ ٹائم جاب ہوئی تھی، جہاں ہاسٹل میں رہ رہی تھیں یہ کانٹریکٹ بیس پر، تو وہاں بھی ان کے لیے آسانی تھی. لیکن جب دوسری جاب انہوں نے کی کانٹریکٹ بیس پر اور وہاں ہاسٹل میں رہی، تو کہتی ہیں کہ وہاں بھی سارا جو سسٹم تھا، پورا ماحول تھا، وہ ہندوانہ ماحول تھا. لیکن کہتی ہیں کہ وہاں جو لوگ تھے انہوں نے میری بہت ہیلپ کی. نان مسلم لوگ بھی ان کا بہت خیال رکھتے، وہاں پہ ان کی عید تہوار کا، رمضان کا ان کے لیے بندوبست بھی کرتے اور بہت آسانی کرتے. کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ہوا.
اس سے پہلے جب میں درود ابراہیمی نہیں پڑھ رہی تھی تو اس ہاسٹل میں میرے لیے اتنی آسانیاں نہیں تھیں. اور بتاتی ہیں کہ یہاں میری جو روم میٹ تھی وہ بھی نان مسلم تھی اور جو ہے وہ ان کی لینگویج بھی ڈفرینٹ تھی, وہ بھی یہاں ٹیچنگ کرتی تھیں. تو کہہ رہی تھیں کہ میں جب نماز پڑھتی, اگر بتی چلاتی, درود شریف پڑھتی تو وہ بہت متاثر ہوئیں. اور وہ اتنا متاثر ہوئی مجھ سے کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں نماز بچھاتی تو کہتی ہیں وہ میرے پیچھے اپنی چادر بچھا لیتی, اور جیسے جیسے میں پرفارم کرتی ویسے ویسے وہ بھی پرفارم کرتی رہتی. تو کہتی ہیں کہ جس طرح میں وضو کرتی ان کو نہیں پتہ وضو کیسے ہوتا ہے, وہ اپنا منہ ہاتھ دھوتی اور جو نماز کے اوقات تھے اس نماز کے اوقات میں وہ جائے نماز پہ بیٹھ جاتی یا اپنی جو چادر تھی اس پہ بیٹھتی اور اللہ سے بات کرتی. اور جب میں نماز پڑھتی تو مجھ سے کہتی ہیں کہ آر یو ٹاکنگ ٹو اللہ, آپ اللہ سے بات کر رہی ہو, اللہ ول لسن ٹو یو, اللہ آپ کی بات ضرور سنے گا. تو اتنی وہ ان سے متاثر ہوئیں. تو کہتی ہیں کہ ایک دن وہ خاتون مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کی اللہ کہاں ہے, آپ کی اللہ کی مورتی کہاں ہے, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ان کی مورتیاں ہوتی ہیں اس کی, وہ جو بھی پرے وغیرہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کی مورتی نہیں ہوتی, اور جو ہے اللہ نے تو ہم سب کو بنایا نا, تو مورتی تو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. انہوں نے اس طریقے سے انہیں ایکسپلین کیا تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی. تو پھر اس کے بعد سے ان خاتون نے جو مورتیاں تھیں ان کی عبادت کرنا بھی چھوڑ دی, اور وہ اس طریقے سے جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے بات کرتی. انہوں نے بھی کوئی ٹیسٹ وغیرہ ایگزام وغیرہ دے رکھا تھا. تو ان کا جب فائنل ہو گیا اور یہ ہاسٹل چھوڑنے لگی تو انہوں نے ان سے یہی کہا کہ میم آپ جس طریقے سے پڑھتی ہیں آپ ویسے ہی پڑھتے رہیں, کیونکہ نماز دل سے دل کا تعلق ہوتا ہے. آپ کو جو صورتیں آیتیں نہیں بھی آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اللہ سے بات کرتے رہیں, آپ کا بھی کام ضرور بنے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا جیسے میرا نہیں چھوڑا. اور انہوں نے ان کو کلمہ پڑھنا سکھایا کہ یہ ہمارا کلمہ ہے, اس کا ترجمہ سکھایا اور بتایا کہ اب آپ مورتی کی کبھی عبادت مت کیجیے گا, یہ سخت گناہ ہے, یہ بہت برا عمل ہے, تو آپ اب کبھی مت کیجیے گا. جب آپ نے چھوڑ دی تو آپ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں. تو کہتی ہیں جب میں وہاں سے آ رہی تھی میں نے انہیں اپنی جائے نماز بھی دی, اور وہ خاتون اتنی موٹیویٹ ہو گئی تھی الحمدللہ. فجر کے وقت بھی وہ اٹھ جاتی, یہ بتاتی ہیں کہ میں تو دیر سے اٹھتی تھی لیکن وہ وقت سے پہلے اٹھ جاتی, منہ ہاتھ دھو کے اور اپنی چادر بچھا کر اس پہ بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتی. اور پھر جو ہے جب یہ آئیں تو ان سے ٹچ رہیں, کانٹیکٹ میں رہیں, اور پھر انہوں نے بعد میں بتایا کہ ان کا جو ٹیسٹ انہوں نے دیا تھا ان کا کلیئر ہو گیا ہے, جو بھی ایگزام انہوں نے جس جاب کے لیے دیا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ اللہ سے بات کرتی رہیں گی تو اللہ آپ کو ضرور سپورٹ کرے گا, آپ کی ضرور سنے گا. تو یہ ان کی بیسیکلی پوری جرنی ہے جس میں انہوں نے بچپن سے لے کر درود ابراہیمی پڑھا تو زندگی کے معاملات آسان ہوئے, کام آسان ہوئے, اور انڈیا میں رہتے ہوئے گورنمنٹ جاب بھی ملی. اور شادی کے بعد جب پرابلم فیس ہوئے اس وقت انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا چھوڑ دیا تھا. غفلت آ گئی تھی زندگی میں, دوسری طرف ڈائیورٹ ہو گئی تھی. لیکن جب ریئلائز ہوا کہ میری زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہیں, میرے کام نہیں بن رہے تو اس وجہ سے نہیں بن رہا ہے, پھر درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا, محبت سے, لگن سے, توجہ سے. 1.25 لاکھ کی نیت بھی کر لی, 39,000 بھی پڑھ لیا الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کتنی آسانیاں ہیں, گورنمنٹ جاب بھی لگ گئی ہے, پروفیسرشپ کے لیے بھی اپلائی کرنے والی ہیں, نیٹ ایگزام بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر ہو گیا. ساتھ ساتھ جو روم میٹ ہیں ان کو بھی جو ہے درود اور نماز اور اللہ کی طرف لے آئیں. تو یہ سب درود پاک کی برکات ہیں, درود پاک کی کرامت ہے, درود پاک کی برکت سے زندگی میں آسانیاں آتی ہیں, کرم ہوتا ہے, فضل ہوتا ہے, معاملات سنورتے ہیں, کام بنتے ہیں. بس محبت ہو, خلوص ہو, دھیان ہو, توجہ ہو, عشق ہو, اور پھر درود شریف کا سفر ہو, تو پھر دیکھیں کیسے کیسے کام بنتے ہیں, کیسے کیسے کامیابیاں ملتی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے محبت سے درود شریف پڑھیں, استغفار کریں, اپنے گناہوں کی توبہ کریں, اور درود پاک پڑھتے چلے جائیں, کبھی بھی نہ چھوڑیں, کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں. اللہ کریم ان کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں, ان کی زندگی میں بہت برکت عطا فرمائیں, انہیں اور ان کی نسلوں کو درود پاک کا خاص عشق عطا فرمائیں, اور اس کی برکت سے تمام جہانوں میں انہیں کامیابیاں عطا فرمائیں, اور ہم سب کو بھی عطا فرمائیں. آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی.